دریا پہ کہا شیر نے سات کے بچے، دریا پہ کہا شیر نے سات کے بچے، یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ بطول ہم تیرا احترام کرتے ہیں، بطول ہم تیرا احترام کرتے ہیں، یہ حق ادا تو رسول انعام کرتے ہیں، حق ادا تو رسول انعام کرتے ہیں۔ زمانے والے تیرا احترام کیوں نہ کریں، زمانے والے تیرا احترام کیوں نہ کریں، تجھے تو رسول بھی اٹھ کر سلام کرتے ہیں، تجھے تو رسول بھی اٹھ کر سلام کرتے ہیں۔ رحم اللہ من کر الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وأصدق الصادقين وقاله لا حق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، سبق محمد وآل محمد عزیزان محترم، برادران عزیز، معزز سامعین کرام، عزادار، آج عشرہ مجالس کی 8ویں مجلس ہے۔ آج کا سلسلہ مولا عباس سے منسوب ہے۔ آج کی مجالس کا میری گفتگو جہاد پہ چل رہی تھی۔ عزیزان محترم، اپنے نفس سے بھی جہاد کرنا ایک جہاد اکبر ہے جو مولا عباس نے کیا ہے۔ مولا عباس بہادر شجاع ہونے کے باوجود بھی اپنے نفس پہ جہاد کیا، وہی ان کی ایک وفاداری جس پہ لوگوں کو لوگ کہتے ہیں مولا عباس وفادار تھے۔ بھائی کے جنازے پہ تیر ہے، تلوار میان سے باہر ہے، لیکن امام وقت نے کہہ دیا بھی یہ کربلا نہیں ہے۔ مولا عباس خاموش ہو گئے۔ مروان کے دربار میں امام حسین کے قتل کے لیے مروان نے کہا، لیکن امام مولا عباس کی تلوار باہر ایک مرتبہ، پھر امام نے کہہ دیا میان میں تلوار چلی گئی، تلوار نہیں اٹھائی۔ کربلا کے میدان میں امام نے تلوار، مولا عباس نے تلوار نکالی، ایک مرتبہ شہزادی کا حکم آیا، پھر تلوار مولا نے اپنی میان میں رکھ لی۔ عزیزان محترم، یہ مولا عباس کا جہاد اکبر، ان کی وفاداری۔ ابھی آپ لوگ طویل پی کر کے آ رہے ہیں، سورہ دہر کی ایک آیت کا مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ دہر میں ہے کہ جنت والوں کو آب کوثر سے سیراب کیا جائے گا، جس کے ساتھ ہی ساتھ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے۔ جو جنت والوں کو سیراب کرے وہ مولا کائنات، اور جو دنیا میں عزاداروں کو جس سبیل سے سیراب کیا جائے اس کے ساتھ ہی سب کا سکینہ ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، مولا عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج۔ مولا عباس کو لقب یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ کیونکہ مولا عباس چاہتے تھے کہ پانی خیمے میں پہنچ جائے، امام کی یہ حاجت پوری نہیں ہو سکی تو اللہ نے انہیں لقب سے نواز دیا باب الحوائج۔ عباس تمہاری حاجت نہیں پوری ہو سکی لیکن تم زمانے کی حاجت کو پوری کرو۔ عباس تم زمانے کی حاجت کو پوری کرو۔ اب یہ مولا عباس ہے کون؟ کربلا میں دو دعائیں تھیں، ایک امام علی کی اور ایک امام حسین کی۔ امام علی کی دعا کا نام ہے عباس اور امام حسین کی دعا کا نام ہے اکبر۔ اب یہ مولا عباس ہے کون؟ جس کو مولا علی نے اپنی نماز تہجد مانگا، جو 1000 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ مانگنے والا علی ہے۔ یہ علی ہے کون؟ جس کی عطا، جس کی رحمت، جس کی برکات سے دنیا میں
اللہ عطا کرتا ہے، جسے مولا کائنات عطا کرتے ہیں، مانگنے والا وہی علی ہے، مانگنے والا علی، اللہ نے مولا عباس کو کس طریقے سے سجا کے بھیجا ہے، مانگنے والا علی ہے، دینے والا اعلیٰ ہے۔ اب وہ شے کتنی عظیم ہوگی جسے عباس کہتے ہیں، اب وہ شے کتنی عظیم ہوگی جسے عباس کہتے ہیں۔ آپ املا لکھیے کسی کا، چاہے ہندی میں ہو، انگلش میں ہو یا اردو میں ہو۔ اردو میں جس حرف کا آغاز باپ کا ہوتا ہے اسی حرف کا آغاز بیٹے کا بھی ہوتا ہے، عین سے۔ آپ انگلش میں دیکھ لیجئے، اے سے علی کا شروع ہوتا ہے اور اے سے عباس بھی شروع ہوتا ہے، یہ۔ اور مولا علی رسول خدا کے ساتھ سائے کی طرح رہے، امام مولا عباس امام حسین کی طرح سائے کی طرح رہے۔ انہوں نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک نبوت کی بو نہ پالی، انہوں نے مولا عباس نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک امامت کی بو نہ پالی۔ ان کے بھی حق میں علمداری آئی، ان کے بھی حق میں علمداری آئی۔ باپ نے پتھر پہ علم گاڑا، بیٹے نے پانی پہ علم گاڑا۔ باپ نے پتھر پہ علم گاڑا، بیٹے نے پانی پہ علم گاڑا۔ اب بچپنے کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں، علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ محمد والے محمد پر دیدار محترم، یہ فضائل باپ کے لیے ایک رات بنی، بیٹے کے لیے ایک دن بنا۔ باپ کو پیغمبر اسلام نے ایک رات ہی صحیح ہجرت میں چادر اڑا کر کے، ایک رات ہی صحیح نبوت سے مشابہ کرا دیا، اور باپ علی نے، مولا علی نے بیٹے کو ایک دن ہی صحیح امامت کی زرہ پہنا کے ایک دن کے لیے امامت سے مشابہت کرا دی۔ اب وہ کب کرائی؟ جنگ صفین میں، واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ مولا کائنات جب اپنی تلواروں کھینچتے تھے، مولا کائنات کے آئینے کا نام ہے عباس۔ جو چیز مولا کائنات جنگ میں کرتے تھے اسی طریقے سے مولا عباس بھی جنگ کرتے تھے۔ مولا عباس جب اپنی تلوار پہ ذوالفقار کو باہر نکالتے تھے تو اپنے ہونٹ کو دانتوں سے دبا لیا کرتے تھے اور آنکھوں پہ سرخی آ جاتی تھی۔ جب مولا عباس کو جنگ صفین میں بھیجا، اب لوگ مولا عباس جنگ کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی کہ بس علی آ گئے، علی آ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیسے پہچانے؟ کہا کہ آنکھوں کی سرخی وہی ہے، آنکھوں کی سرخی وہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص مولا علی کو دیکھا، کہا یا علی آپ یہاں ہیں تو جنگ کون کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ مولا علی نے کہا کہ جاؤ جا کے تم اس سے کہو کہ علی بلا رہے ہیں۔ وہ شخص آیا، کہا کہ علی بلا رہے ہیں آپ کو۔ اب مولا عباس ایک نورانی چہرہ، خوبصورت، اپنا ایک امامے کی ایک پٹی کو اپنے جیسے امام اپنی نقاب لگاتے تھے اسی طریقے سے مولا عباس بھی لگائے، گھوڑے سے اترے، ذوالفقار لیے ہوئے، ذوالفقار میں خون لگا ہوا ہے۔ امام نے کہا ہذا قمر بنی ہاشم، امام نے کہا ہذا قمر بنی ہاشم، جہاں مالک اشتر ہے۔ اسی جنگ صفین میں کہا کہ مولا عباس کو ایک طرف کہا کہ آپ چلے جائیے، غالباً دریا کی طرف پل ہے اس طرف آپ جا کے لڑیے۔ مولا علی نے بھیجا، مولا عباس نے کہا، تو ایک مرتبہ مالک اشتر نے کہا کہ ابھی عباس 13 سال کے، ابھی عباس چھوٹے ہیں، یہ کیا ان کے ساتھ کچھ اور لوگ کو بھی بھیج دیجئے۔ تو مولا عباس نے ان کو جب دیکھا، اپنی نظروں کو اٹھا کے ان کو دیکھا، تو مالک اشتر کہہ رہے تھے، مالک اشتر کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا ڈر لگا، میری پوری عمر مجھے ایسا ڈر کر کبھی نہیں لگا، میری پوری عمر میں کبھی ایسا ڈر ہی نہیں لگا۔ یہ تھی مولا عباس کی بہادری، یہ تھی شجاعت۔ عزیزان محترم، کسی کے گھر میں کوئی بہادر ہوتا ہے تو سب اس پہ فخر کرتے ہیں کہ میرے گھر میں بہادر ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ جناب زینب کی روایت پڑھنی ہے۔ جناب زینب ایک مرتبہ مولا علی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، کمسنی تھی، ایک مرتبہ ان کی بازو سے چادر گر جاتی ہے، تو مولا علی ان کے بازو کا بوسہ لینے لگتے ہیں، بوسہ لینے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی بابا یہ سبب کیا ہے، اس فعل کا سبب کیا ہے؟ مرتبہ مولا علی کہتے ہیں کہ انہی بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ جب جناب زینب نے کہا جب میری عمر میں کچھ بڑی ہوئی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ جس کے 18 بھائی اور عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازو میں بھلا رسن کون باندھ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، ابھی جب کورونا اپنی شدت پہ تھا، تیزی سے بڑھ رہا تھا،
तो कोई ऐसा शख्स ना हो जिसके घर में, जिसके जानने में, जिसके पास पड़ोस में कोई शख्स न मरा हो। आए दिन किसी न किसी के मरने की खबर सुनी जाती थी। तो मगर उन्हीं में कोई शख्स ऐसा भी होता था कि लोगों की मदद करता था। किसी के घराने का था तो लोग उस पर फख्र करते थे, ये फला के घराने का शख्स है, ये लोगों की मदद कर रहा है, इसके घर में अगर मुसीबत आई, ये वायरस आया तो ये अपने घर वालों को बचा लेगा। मौला अब्बास भी है, उनकी भी बहादुरी है। लोग उन पे यही कि इनके अगर कोई इनके घर में मुसीबत आएगी तो मौला अब्बास से बचा लेंगे। अब अगर वो शख्स कोरोना में दूसरों की मदद करते करते वो मर गया, अब उस घर में क्या असर होगा? ईमान से बताइएगा उस घर पे असर क्या होगा? बस अज़ीज़ान मोहतरम, यही असर करबला के मैदान में भी था। जब मौला अब्बास अपनी आखिरी विदा जनाब ज़ैनब से लेने आए हैं ना, तो जनाब ज़ैनब ने तमाम बीवियों को बुलाया, कहे बीवियों, मैं अपने पर्दे का वादा जो तुमसे किया था मैं उसे वापस लेती हूँ। बीवियों, मैंने तुमसे जो अपने पर्दे का वादा किया था मैं वो वापस लेती हूँ, क्योंकि मेरा भाई अब्बास अब मरने के लिए जा रहा है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अब्बास खैमे से बाहर आए, जनाब सकीना से मश्क लिया, घोड़े पे सवार हुए, मक्तल की तरफ बढ़े। एक मरतबा दरिया पे अपना कब्जा कर लेते हैं। दरिया पे कब्जा किया, घोड़े को दाखिल किया, मश्क में पानी भरा, चुल्लू में पानी लगा मगर फेंक दिया। मैं कहूँगा शायद जनाब सकीना की तस्वीर आ गई हो। एक मरतबा अपने बाबा से बावफा से कहा, बावफा तू भी तो 3 दिन का भूखा हुआ प्यासा है, तू तो पानी पी ले। शायद उसमें बावफा ने अपनी जबानी में कहा होगा, या मौला साइमे में तो छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, मैं कैसे पानी पी सकता हूँ? हाँ दादा ने इमाम मस्जिद में करबला इमाम ने मश्क कॉलम में बांधा, चाहते हैं कि कितनी तेजी के साथ इस पानी को खैमे में पहुंचा दें। एक मरतबा इमाम बढ़ते जाते हैं, जनाब सकीना है छोटे छोटे बच्चों को लिए वे दिलासा दे रही हैं कि मेरे चचा पानी लाने के लिए गया है, तुम प्यासे नहीं रहोगे। एक मरतबा इधर अलम थोड़ा से झुकता है, जनाब सकीना की धड़कन बढ़ जाती है कि मेरे चचा की खैर तो है, मेरे चचा की खैर तो है हजरतुल्लाह। एक मरतबा फिर अलम संभलता है। एक मरतबा जनाब किसी शख्स ने ऐसा वार किया, मौला अब्बास का दायां बाजू कलम हो गया। इमाम ने अलम को अपने बाएं बाजू से संभाले हुए हैं, चाहते हैं कि कितनी तेजी के साथ इस पानी को खैमे पहुंचा दें। यही असना में किसी शकीने का ऐसा वार किया कि मौला अब्बास का बायां बाजू कलम हो गया। अलम तो गिरा लेकिन मौला अब्बास ने मश्क सकीने को अपने दांतों से दबा लिया। इमाम चाहे मौला अब्बास चाहते हैं कि कितनी तेजी के साथ इस पानी को खैमे पहुंचा दे ताकि छोटे बच्चे पानी को पी ले। जो अल्लाह की सदाएं खैमे तैयार रही हैं, लोग बच्चे अपने अपने प्यासों को बुझा ले। अब इमाम मौला अब्बास चाहते हैं बहुत तेजी के साथ पानी को खैमे पहुंचा दे। इसी असना में किसी शकीने का ऐसा वार किया जो मश्क सकीना पर लगा, सारा पानी बह गया, पानी के साथ साथ मौला अब्बास की याद भी बह गई। अल्लाह को कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। अब इमाम मौला अब्बास ने अपने घोड़े के रुख को खैमे की तरफ से मोड़ लिया। तेजी से असना में की सकीने का ऐसा तीर मारा जो मौला अब्बास की आंखों में आके पैवस्त हो गया। इमाम घोड़े पे संभल न सके। ज़ीज़ान मोहतरम, करबला का जो भी शहीद घोड़े से ज़मीन पे आया है तो उसने अपने हाथों को रखा है। न जाने मौला अब्बास किस तरीके से ज़मीन करबला पे गिरे होंगे, न जाने मौला अब्बास किस तरीके से ज़मीन करबला पे गिरे होंगे। इमाम ने आवाज दिया, आका मौला मेरी मदद को आइए। इमाम ने मरसिया पढ़ा, ऐ भाई अब्बास तुम्हारे जाने से मेरी कमर टूट गई, ऐ भाई अब्बास तुम्हारे जाने से मेरी कमर टूट गई। अब अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अपने मसाइल को छोड़ते बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। जब सारी बीवियाँ जब रिहाई हो गई, अब जब सारी बीवियाँ करबला पहुंची तो जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा, बेटा सैयद सज्जाद तुम मेरे भाई अब्बास की कब्र पे मुझे ले चलो। जनाब अब्बास ने एक छोटी सी कब्र पे लाके खड़ा कर दिया। तो जनाब ज़ैनब ने कहा, भतीजे है सैयद सज्जाद तुमने ये किस कब्र पे लाके खड़ा कर दिया, आपने मुझे किस कब्र पे लाके खड़ा कर दिया? मेरा भाई अब्बास तो वो था